الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ: اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ یہاں مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن سے مراد عام کتاب ہے، جیسا کہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ زبور پر لفظ قرآن کا اطلاق ہوا ہے، یعنی اگر کوئی آسمانی کتاب ایسی اتاری جاتی جس سے تمہارے یہ فرمائشی نشان جو تم مانگ رہے ہو پورے ہو جاتے تو وہ بجز اس قرآن کے اور کون سی ہو سکتی تھی؟ گویا قرآن ہی وہ کتاب ہو سکتی تھی جس میں یہ خصوصیات ہوں۔ یہی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے لوگوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا، قلوب بنی آدم کی زمینوں کو پھاڑ کر معرفت الہی کے چشمے جاری کر دیے، وصول اللہ کے رستے برسوں کی جگہ منٹوں میں طے کرائے، مردہ قوموں اور دلوں میں ابدی زندگی کی روح پھونک دی۔ جب ایسے قرآن سے تم کو شفا و ہدایت نصیب نہ ہوئی تو فرض کرو تمہاری طلب کے موافق اگر یہ قرآن مادی اور حسی طور پر بھی وہ سب چیزیں دکھلا دیتا جس کی تم فرمائش کرتے ہو، تب بھی کیا امید تھی کہ تم ایمان لے آتے اور نئی حجتیں اور کج بحثیاں شروع نہ کرتے؟ تم ایسے ضدی اور سرکش لوگ ہو کہ تمام نشان دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت و اضلال اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ نہ چاہے قیامت تک ہدایت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اسی کو چاہتا ہے جو اپنی طرف سے قبول حق کی خواہش اور تڑپ رکھتا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ خیال گزرا ہو کہ ایک مرتبہ اگر ان کی فرمائش پوری کر دی جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ نشانیوں سے یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو بغیر نشانیاں دکھائے بھی ان کو مسلمان کر دے، ان کو مومن بنا دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ سنت نہیں کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ ایمان دے دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اور نیکوکار جنتوں میں جبکہ بدکار جہنم میں بھرے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری ٹکڑے کی تفسیر مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ کچھ نے فرمایا کہ یہ کفار مکہ فرمائشی نشانیوں سے ماننے والے نہیں، یہ تو اسی طرح مانیں گے کہ برابر کوئی آفت و مصیبت خود ان پر یا ان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے، جیسے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر لیں۔ مثلاً جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھ کچھ قتل ہوں، کچھ قید کیے جائیں، کچھ دوسری طرح کے مصائب کا شکار ہوں، اور یہی سلسلہ رہے گا جب تک خدا کا وعدہ پورا نہ ہو، یعنی فتح مکہ ہو جائے اور جزیرہ عرب شرک کی گندگی سے پاک و صاف ہو جائے۔ بے شک خدا کا وعدہ اٹل ہے اور پورا ہو کر رہا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔